السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، پچھلے سبق میں ہم نے تختی نمبر 8 کا بیان پڑھا، جس میں تنوین اور نون ساکن کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ان دونوں کا پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، ان دونوں کو لکھاتا الگ الگ ہے، لیکن وہ جب پڑھایا جاتا ہے تو آواز ایک ہی طرح کا ادا ہوتا ہے۔ آج کا سبق تختی نمبر 9 کا ہے، جس میں اظہار کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9، اظہار کا بیان۔ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ اظہار کا بیان بھی ہے اور تنوین نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 بھی ہے۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ آپ کو بتایا گیا تھا جب ہم نے حروف کے ادائیگی پڑھی تھی، یعنی الف سے لے کر یا تک جب حروف ہم نے ادا کی، اس میں ہم نے جانا تھا کہ حروف حلقی کتنے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہی ہوگا، یاد نہیں ہے پھر بھی یاد کر لیجیے۔ اس تمام سب حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، سب کو تمام کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے گا۔ اس کو سماعت فرمائے۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ تو حروف حلقی 6 ہیں۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہے۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ حروف حلقی 6 ہے۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ شروع حلق سے حمزہ ہا، آخر حلق سے غین خا۔ یہ سب آپ کو بتایا گیا تھا کہ شروع حلق سے حمزہ ہا، شروع حلق سے حمزہ ہا، درمیان حلق سے عین ہا اور آخر حلق سے غین خا ادا ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو بتایا گیا تھا پیچھے سبق میں بتایا گیا تھا، جب ہم نے جب ہم نے شروع سے الف سے لے کر یا تک کو ایک ساتھ سبق پڑھایا، اس میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہے۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ شروع حلق سے حمزہ ہا، درمیان حلق سے عین ہا اور آخر حلق سے غین خا ادا ہوتے ہیں۔ حروف حلقی 6 ہے۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ گنہ کسے کہتے ہیں وہ آگے آپ کو بتایا جائے گا، گنہ کا طریقہ۔ تو اس میں گنہ نہیں کہنا ہے، اس کو ظاہر کر کے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ویسے ہی اس کو پڑھیں گے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں کرنا ہے۔ آپ کو آئے گا چینجنگ کرنے کا طریقہ، بتایا جائے گا آگے آپ کو۔ تو اس کو جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے پڑھیں گے۔ تو نون کی آواز کو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ آپ یہاں سے یاد کر لیجیے گا، حروف حلقی 6 ہے۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ یہاں تک آپ کو یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طا یا زبر طی، را دو زبر رن، طیرن۔ حمزہ زبر آ، با الف زبر با، با یا زر بی، لام زبر لا، ابابیل۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد بتایا گیا تھا نا، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو حروف حلقی ہے نا، طیرن کے بعد کون ہے؟ حمزہ ہے، کیونکہ الف وہ رہتا ہے جب دو زبر رہتا ہے تو الف ہمیشہ رہتا ہے، اس لیے الف نہیں دیکھا جائے گا۔ طیرن کے بعد حمزہ ہے، طیرن کے بعد حمزہ ہے۔
حمزہ ہے تو یہ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، اس میں ظاہر کر کے پڑھنا ہے. طا یا زبر طی، را دو زبر رن، نون ظاہر ہو گیا نا، طی رن. جب آپ نے پڑھا تنوین یا نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے تو اس میں نون آتا ہے نا، را دو زبر رن لکھیے آپ تو پتہ چلے گا، ہجے کیجئے، را دو زبر غن، غن نون آیا تو اس میں نون ہے، اس میں بھی نون ہے، نون ساکن میں بھی نون ہے، اس لیے دونوں کا قاعدہ ایک ہی ہے. نون ہے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، تو طیرن ابابیل، طیرن ابابیل، طیرن ابابیل. نون الف زبر نا، را دو پیش رن، ہا الف زبر ہا، میم زر می، یا زبر یا، تے دو پیش تن، نارن حامیہ، حامیۃن. ابھی وقف کا قاعدہ آگے بتایا جائے گا، رکیں گے تو وقف کا، تو یہ وقف کا قاعدہ آپ کو نہیں بتایا گیا ہے، اس لیے اس میں وقف ہم نہیں کریں گے. لام زر لی، میم نون زبر من، لی من، خا زبر خا، شین زر شی، یا زبر یا، خاشیا، لی من خاشیا. میم نون زر من، غین یا زبر غی، را زر ری، ہا کھری زیر ہی، من غیری، من غیری. یا واو زبر یو، میم زبر ما، حمزہ زیر ای، ذال دو زر غین، غین زبر غ، لام یا زبر لی، ہا الف زبر ہا، یوم ایذین علیہا. میم نون زیر من، ہا پیش ہو، خا زیر، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، خا زیر خی، طا الف زبر طا، با دو زبر بن، من ہو خطابا. میم نون زیر من، غین یا زبر غی، میم نون دو زر نن، حمزہ خرا زبر آ، نون زر نی، یا زبر یا، تا دو زر تین، من غیر آنیتن. کاف پیش کو، فا پیش فو، واو دو زبر ون، الف حمزہ زبر آ، ہا زبر ح، دال دو پیش دن، کوفوان احدن، احدن. فا زبر فا، میم نون زبر من، غین پیش او، فا زیر فی، یا زبر یا، فمن عفیا. اسی طرح اس کو پورا کر لیجئے، آپ ہجے کر کے پورا کیجیے گا اس کو. میں ایسے پڑھا دیتا ہوں. من اخیہ، من اذن کتاب حکیم، عذاب غلیظ، حاسد اذا حسد. تو حضرات آج کے لیے اتنے رہنے دیجیے. اس کو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا، تو اگر نہیں سمجھے ہے تو اس کو سمجھیے اور سمجھ کر اچھے طریقے سے یاد کیجیے. اس کو رٹنے کی ضرورت نہیں، سمجھ کے یاد کیجیے اور حرف کی ادائیگی کے ساتھ اس کے مشق کیجیے. طیرن ابابیل سے لے کر حاسدین اذا حسد تک اس کو اچھے طریقے سے مشق کر لیجیے، تو آپ کی عربی سدھر جائے گا. ہر جو اسباق آپ کو دیا جا رہا ہے سب کو اچھے طریقے سے مشق کرتے رہیے، تو آپ کی عربی سدھر جائے گی اور آپ قرآن شریف کو اچھے طریقے سے پڑھ پائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آج کے لیے اتنے رہنے دیجیے. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے اور اچھے طریقے سے یاد کریں گے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.